پہلے بھی تو ہم ہندوستان کے ساتھ کبھی اس کے برابر کے تو نہیں تھے، اور ہماری اکانومی بھی کئی دفعہ ان سے ہمیشہ ہی ان سے چھوٹی رہی ہے، فوج بھی ان سے چھوٹی رہی ہے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا، آج تک ایسا نہیں ہوا سوائے جو پچھلے سال میں ہوا ہے کہ روز کے حساب سے ایک دو لوگ آپ کے شہید ہو رہے ہیں، اور آپ روز کہتے ہیں کہ ہم نے منہ توڑ جواب دیا۔ آپ کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اگر آپ کے منہ پہ کوئی تھپڑ مارے تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو، یا کس طریقے سے جواب دیں گے؟ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 2020 جو ہے وہ پاکستان کے لیے خارجی امور کے حوالے سے ایک امتحان بھی ثابت ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو ایک نہیں ایک سے کہیں زیادہ چیلنجز جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھارت کی جانب سے تسلسل کے ساتھ جارحانہ عزائم، اس کے خلاف جو ہے مدافعت، وہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک اہم سلسلہ رہا، اور ظاہر ہے کہ وہ قریبی دوست ممالک جیسے عرب، یو اے ای جو ہیں، ان کو قریب رکھنے میں بھی حالات اور واقعات جو ہیں وہ کچھ بارآور ثابت نہیں ہوئے۔ ترکی اور ملیشیا، ان کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں بہت قریب اور پھر ذرا فاصلہ والا سلسلہ جو ہے وہ رہا ہے۔ اس میں ایف اے ٹی ایف کو بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ظاہر ہے اس کے اثرات براہ راست پاکستان کی معیشت پر ہوتے ہیں۔ بھارت نے کیا کام وہ کنٹینیو کیا 2020 کے اندر۔ آپ سمجھتے ہیں جو ہم نے شروع میں اتنا بڑے جوش اور جذبے کا اظہار کیا، ہر جمعے کو کھڑے ہوں گے، یہ ہوں گے، ہماری کشمیر پالیسی بھی جو ہے وہ 2020 میں مدھم ہوتی لائن آف کنٹرول پہ جو کچھ ہو رہا ہے فرنٹ لائن تک ہی رہ گئی۔ جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیں میرا سٹانس تو بالکل کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسٹینڈنگ آرمی جو ہوتی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی اونچ نیچ ہو آپ کے فائنینسز میں، آپ کی اکانومی میں، آپ کے کسی اور مسئلے میں، تو اسٹینڈنگ آرمی ایور ریڈی آرمی ہوتی ہے، اور اس کو آلدو ہر جنگ کا جو ہے نا ایک اثر ہوتا ہے اکانومی پر، ہر چیز پر۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کھلی جنگ نہیں ہو سکتی، لہذا جس طریقے کی پیسیوٹی اور جس قسم کا ڈیفینسو ایٹیچیوڈ ہم نے اس پورے سال میں رکھا ہے، کم از کم میں تو اس پہ شرمندہ ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک دم ان پر چڑھائی کر دیتے، لیکن پہلے بھی جو میری بات سمجھتے ہیں، جو اسٹریٹجی کو سمجھتے ہیں، وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ پہلے بھی تو ہم ہندوستان کے ساتھ کبھی اس کے برابر کے تو نہیں تھے، اور ہماری اکانومی بھی کئی دفعہ ان سے ہمیشہ ہی ان سے چھوٹی رہی ہے، فوج بھی ان سے چھوٹی رہی ہے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا، آج تک ایسا نہیں ہوا سوائے جو پچھلے سال میں ہوا ہے کہ روز کے حساب سے ایک دو لوگ آپ کے شہید ہو رہے ہیں سیولین، اور آپ روز کہتے ہیں کہ ہم نے منہ توڑ جواب دیا۔ حالانکہ منہ توڑ جواب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب ایک دفعہ دشمن وہ کام کرے اور آپ کی طرف سے منہ توڑ جواب ہو تو دوسری دفعہ وہ کام نہ کرے۔ تو یہ جو ہم ہچکچائے ہیں چھوٹے آپریشن سے اور چھوٹے جواب دینے سے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم جو مسائل میں مزید گئے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم طے نہیں کر پائے کہ ہمیں، یا سمجھ نہیں پائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہم سعودی عرب کے ساتھ دوستی بھی جتا رہے تھے، اور پھر ہم ترکی کو بھی پیمپر کر رہے تھے، پھر ہم کوالالمپور کانفرنس جانے کا بھی کہہ رہے تھے، پھر ہم افسوس کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ مطلب یہ جو ایک خڑمس مچا ہے، اور اس سال کے اندر یہ سب سے بڑا خارجہ پالیسی کا خڑمس تھا۔ یہ خڑمس جو ہے کنفیوژن کا نتیجہ تھا، نہ سمجھی تھی، یا کیا تھا مسئلہ، کیا تھا؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ بیلنس از دی بیسٹ آپشن خارجہ پالیسی میں، ڈپلومیسی میں، لیکن بعض اوقات اس کا مینٹین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جو میرا خیال قصوری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا بتا دیا، اس کو ایکسپلین کر دیا کہ وہ مشکلات کیسی ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے خود انٹرو میں بھی اس کا ذکر کیا کہ جو آپ کی اکانومی کی حالت ہے، ایف اے ٹی ایف نے جیسے آپ کو باندھا ہوا ہے، آئی ایم ایف نے جیسے آپ کو باندھا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اگر آپ کے منہ پہ کوئی تھپڑ مارے تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو، یا کس طریقے سے جواب دیں گے؟ تو پہلے آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں کھولنے چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ساری بات چیت ہو سکتی ہے۔ بڑا اچھے ہمارے تعلقات ابھی بھی ہیں ترکی کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ، لیکن وہ جو ایک تھوڑا سا ہکپ ہوا
وہ اب اس کے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیا میسج آیا, پھر بتا دیا وزیر اعظم نے, صاف بتا دیا کہ ہمارے کسی دوست نے کہا, اور وہ سب کچھ, وہ ایک بڑا وہ ہو گیا. کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ جو دو اہم ترین پاکستان کو 2020 میں خارجہ امور کے حوالے سے چیلنجز درپیش رہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, اگر آپ مجھے کہیں کہ دو سب سے زیادہ کیا تھے, چیلنجز تھے یا اپرچونٹیز تھیں, یہ تو بعد میں فیصلہ کریں گے. یہ جو چائنا کی اور انڈیا کی جو کانفرنٹیشن ہوئی تھی لداخ کے اوپر, ایک بہت اہم یہ معاملہ تھا. اور پھر جو انڈیا نے پہلے ایک فیصلہ کیا تھا آرٹیکل 370 کے مناسبت سے, وہ پہلے کیا گیا تھا, لیکن اس کے اثرات کھل کے سامنے آئے, اور جس طریقے سے ایل او سی کی وائلیشنز ہوئیں وہ ہمارے سامنے ہو گیا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اٹ واز مس ہینڈلڈ. فیصلہ ٹھیک تھا, ہمیں یمن میں نئی فوج بھیجنی چاہیے تھی, لیکن اگر میں وزیر خارجہ ہوتا اور مجھ سے کو پوچھا جاتا اور میں اپنی رائے دیا کرتا تھا, تو جب میں وزیر خارجہ تھا ہر وقت میں ایگری نہیں کرتا تھا جو مجھے کہا جاتا تھا, تو میں یہ کہتا کہ آپ بالکل فوج نہ بھیجیں, لیکن کوئی نعرے مارنے کی آپ کو ضرورت نہیں, ہم نیوٹرل ہیں. اس کا جواب جو آیا وہ بڑا سیدھا آیا کہ نریندر مودی کو انہوں نے دعوت دے دی. یو ای کی تاریخ میں کبھی پبلک جلسہ نہیں ہوتا, 50,000 بندہ پہنچ گیا. تو جب ہم فورن پالیسی میں بات کرتے ہیں, یہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. غیرت ضرور ہے, اہمیت ضرور ہے, لیکن ریئلسٹک اسیسمنٹ ہے, اور اس میں آپ اپنی غیرت کو مینٹین کر سکتے ہیں. لیکن فورن پالیسی کو کہا جاتا ہے there is no room for a bull in a china shop. بڑا سینسٹیو ہے. فورن پالیسی از آل اے میٹر آف نوانس, یہ سب نوانس کی ہے. آپ کو کسی نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی کہ آپ کوٹھے پہ چڑھ کے نعرے ماریں.